السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور اس کے بعد نماز ادا کی جبکہ آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ نواقض وضو سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں ذکر کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے خون نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلیل کے طور پہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ اردو میں اسے پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پرانا طریقہ علاج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حجامہ کروایا کرتے تھے۔ فی زمانہ اس کی جدید صورتیں بھی آ چکی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ دو انداز سے ہوتا تھا، یا جسم کے اوپر ایک جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جونک جو ہے، اس کو لگایا جاتا تھا اور وہ جلد میں سے جو فاسد خون ہے اس کو چوس لیتی تھی، یا پھر ہلکے ہلکے سے کٹ لگا کر جانور کے سینگ سے جو کھوکھلا کر کے اس کا جو چوڑا حصہ ہے وہ جسم کے اوپر لگایا جاتا تھا، اور اس کا جو تنگ حصہ ہے وہاں پر سوراخ کر کے ایسے اس کو منہ سے کھینچا جاتا تھا تاکہ فاسد خون جو ہے وہ ہلکے جو زخم ہے ان سے باہر آ جائے۔ فی زمانہ اس کو انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں۔ آپ نے متعدد ویڈیوز یا تصویریں دیکھی ہوں گی جس میں اسی طرح پلاسٹک کے جو کپ ہے ان کو لگا کر مشین سے ان کو ویکیوم کر دیا جاتا ہے، اندر سے ہوا جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جلد کے ساتھ چپک جاتا ہے اور جلد تھوڑی اوپر ابھر آتی۔ پھر اس کو ہٹا کر اس پہ باریک بالکل ہلکے کٹ لگائے جاتے ہیں جو گہرے نہ ہوں، تاکہ جلد کی بالکل جو نیچے فاسد خون ہے وہ نکلے اور جو صحت مند خون ہے وہ رگوں سے باہر نہ نکلے۔ اور پھر اس کپ کو لگا دیا جاتا ہے اور وہ پھر ویکیوم ہونے کی وجہ سے ان باریک زخموں میں سے وہ فاسد خون نکل آتا ہے، اور یہ متعدد بیماریوں کا علاج ہے، اور اس کا فائدہ مسلسل کروانے سے ہوتا ہے، یعنی وقتاً فوقتاً 2-3 ماہ کے فرق سے کرواتے رہنا۔ جو بندہ مسلسل حجامہ لگواتا رہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، ایک آدھ دفعہ کروانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے لیے بھی جو سنت طریقہ ہے وہ چاند کی تاریخیں ہیں جو 17 سے لے کے 21 تک کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگوایا کرتے تھے۔ تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا اور اس کے بعد نماز ادا کی جبکہ آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جسم سے خون نکلا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ اگر خون کا نکلنا نواقض وضو میں سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور پھر نماز ادا کرتے۔ تو چونکہ آپ نے حجامہ سے پہلے جو وضو کیا تھا اسی پر اپنی نماز کو قائم کیا، اس لیے خون جسم کے سبیلین کے علاوہ کسی اور حصے سے نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور صحابہ کرام کی اس معاملے میں متعدد احادیث اور بھی ہیں، غزوات میں اور اس سے علاوہ بھی ان کے جسموں پر زخم بھی لگتے، چوٹیں بھی لگتی، خون رس بھی رہا ہوتا اور وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کو وضو کے نواقض میں شمار نہیں کرتے تھے۔ بعض فقہا کے دیگر احادیث سے جو استدلال ہے، خاص طور پہ نماز میں نکسیر اگر نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بندہ ناک پکڑ کے پیچھے نکل جائے، تو اس سے استدلال کرنا کہ یہ وضو ٹوٹنے کے بارے میں ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ ناک سے نکسیر نکل آئے اور نکلتی جا رہی ہو تو نماز کا جاری رکھنا ممکن نہیں، اس لیے اس کو پیچھے نکل جانے کا حکم دیا ہے کہ وہ جا کر پہلے اس کا انتظام کرے۔ اب اس کی ناک سے مسلسل خون بہ رہا ہے
تو وہ نماز کیسے جاری رکھے گا؟ تو وہ نواقض وضو ہونے کی وجہ سے نماز توڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ تکلیف اور ایذا کی وجہ سے اور نماز جاری نہ رکھنے کی وجہ سے حکم۔ تو درست بات یہی ہے کہ جسم سے نکلنے والے خون یا اس سے متعلقہ اگر کسی کو کوئی پھوڑا ہے یا زخم ہے جہاں سے خون اور پیپ یا اس سے متعلقہ کوئی مواد اس سے ملتا جلتا نکل آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نواقض وضو میں سے نہیں ہیں، وضو درست ہے، وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔